سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے حافظ قاری جناب سید محمود ابراہیم نصرتی صاحب، جو اپنی خیرات کلام پاک سے اس آج کے سیشن کا آغاز کر رہے تھے. چلیے سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ادباً گزارش کروں گا حضرت مرشدینہ و مولانا علی جناب سید نفیس اتھرمیہ کنوی صاحب قبلہ، جو آج کا ٹاپک مرشد کی اہمیت ہے. میں ادباً گزارش کروں گا حضرت سے کہ وہ اس سیشن کو مخاطب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وہو ارحم الراحمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وہو رحمت للعالمین صاحب القرآن الکریم. ثم الصلاة والسلام على سید الاولیاء الکاملین وہو راحت العاشقین صاحب المبین الفرقان الحکیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال ایضا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ في قومه كالنبي في أمته. وقال أيضا من لا شيخ له فشيخه شيطان. وقال میرا مہدی الموعود علیہ الصلاۃ والسلام مرد باش یا با مرد باش با شیطان مباش. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کی ساری خدائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. محترم و معزز ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، جیسا کہ آج کی یہ نشست
آج کی یہ مجلس گروہ مہدویہ کینیڈا نے منعقد کی ہے، اور ساتھ ساتھ آج کی یہ نشست جس کا شمار نمبر 92 بتایا جا رہا ہے، میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی مبارک موقع، بڑا ہی مبارک یہ مجلس کا انعقاد کرنا میرے لیے ہوا ہے، کیونکہ یہ جو عدد ہے 92، یہ بہت ہمارے پاس خاص عدد ہے۔ جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 بتائے جاتے ہیں، جس کے اندر 19 حروف ہے، جس کا مجموعہ ابجد کے اعتبار سے 786 نکلتا ہے۔ جس طریقے سے لفظ اللہ الف لام لام ہا، جس کے عدد ہوتے ہیں الف کے 1، لام کے 30، پھر لام کے 30 اور ہے کے 5، جملہ 66 جس کا نکلتا ہے۔ جس طریقے سے مہدی، لفظ مہدی کے میم کے 40، ہے کے 5، دال کے 4 اور یا کے 10، جس کا من جملہ 59 نکلتا ہے، یعنی 59۔ اسی طریقے سے لفظ محمد، جس کے میم کے ہوتے ہیں 40 اور ہا کے ہوتے ہیں 8 اور میم کے ہوتے ہیں پھر 40 اور دال کے ہوتے ہیں پھر 4، اور ان کا جب من جملہ عدد نکالا جاتا ہے، حساب نکالا جاتا ہے، تو 92 نکلتا ہے۔ آج کی نشست 92ویں نشست ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی، نام موسوم کے اوپر آج کی نشست رکھی گئی۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ آج کا یہ موقع مرشد کی اہمیت پر رکھا گیا ہے، مرشد کا مقام و مرتبہ، تو مرشد اول جو اس دنیا کے سب سے پہلے، سب سے بڑے مرشد ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہی کے نام سے آج کی اس مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی ہی سے آج کی مجلس کا آغاز ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی سے آج کی مجلس شروع ہوتی ہے۔ آج کی مجلس یقیناً ایک مبارکباد کی مجلس ہے۔ بہرحال، جیسا کہ آپ نے ابھی اس فقیر سے چند قرآن کے آیات سماعت کیے، اس کی پہلی آیت سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت میں کھو جاؤ، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صادق کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ سچے کو۔ ہمارے درمیان سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ سچا ایک مرشد ہوتا ہے، اور اسی مرشد کو صادق کہتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے صحبت صادقین کو فرض فرمایا۔ فرائض ولایت میں صحبت صادقین بھی ایک اہم فریضہ ہے، جس کے اوپر عمل کرنا ہر کس و ناکس، مہدوی ہو یا غیر مہدوی، ہر کسی کو صحبت صادقاں فرض ہے، کیونکہ اس میں قرآن کا حکم ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن کے مقام و مرتبے کے تعلق سے خود خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ कि अल्लाह के दोस्तों को ना किसी बात पर गम होता है और ना ही वो किसी बात से रंजीदा होते हैं, ना उनको किसी का खौफ होता है, वो अल्लाह वाले होते हैं। तो ऐसे अल्लाह वाले जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होता है, तो यही लोग सबसे ज्यादा अच्छे होंगे जिनके पास सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होता है। यही लोग सबसे ज्यादा सच्चे होंगे जिनके पास अल्लाह ही अल्लाह होता है। इन्हीं अल्लाह वालों की सोहबत का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि कूनू मअस सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस की रिवायत पेश करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में मौजूद हैं, फरियाद करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु जलसाइना खैरुन, हमारे दरमियान सबसे बेहतर बैठक किसकी हो सकती है, कौन है हमारे दरमियान जो सबसे बेहतरीन बैठक रखता है, सबसे अच्छी बेहतरीन बैठक उसकी होती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान है, अच्छी बैठक देता है, अच्छी सोहबत देता है, मन ज़करकुमुल्लाह रुयतहु, जिसके देखने पर तुम्हें खुदा याद आ जाए, वो ज़ादा इल्मिकुम मंतिक़हु, और जिसके गुफ्तगू करने से तुम्हारा इल्म बढ़ने लगे, वो ज़करकुमुल आखिरा अमलहु, और उसका उसका अमल तुमको आखिरत का जो सो याद दिला दे, आखिरत तुमको याद दिला दे। तो ऐसा शख्स सोहबत सादिकीन का जो सो लायक होता है, जिसके लिए सोहबत जरूरी है। वो सोहबत किसकी है? जिसके देखने पर खुदा याद आ जाए, जिसकी गुफ्तगू से हमारा इल्म बढ़ने लगे, और जिसके अमल को देख कर हमें आखिरत याद आ जाए। तो ऐसों की सोहबत में हमें रहना फर्ज करार दिया गया है, और ऐसे ऐसे लोग जरूर अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो ऐसों की सोहबत हम पर फर्ज है। और आज के इस दौर में, दौरे दौरा में सबसे ऐसा बेहतरीन शख्स, ऐसा सच्चा और सादिक शख्स अगर हम ढूंढते हैं, तो एक पीर कामिल, एक मुर्शिद आली के सिवा किसी और को हम नहीं पाते। एक मुर्शिद सबसे बेहतरीन सोहबत याफ्ता, सबसे बेहतरीन सोहबत देने वाला, सोहबत बख्शने वाला हो सकता है। तो हाजिरीन गिरामी, मुर्शिद की बड़ी अहमियत है। खुसूसन कौम महदविया में एक मुर्शिद का मुकाम ऐसा है, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अश-शैखु फी कौमिही कन नबी फी उम्मतिही, एक मुर्शिद का मुकाम अपनी कौम में ऐसा होता है जैसा कि एक नबी का मुकाम उसकी उम्मत में होता है। नबी जिस तरीके से अपनी उम्मत में बैठते हैं, मसनद रखते हैं, एक मुर्शिद की बैठक भी, मसनद भी अपने कौम के अंदर वैसी ही होती है जैसे नबी का मुकाम। ये सिर्फ तमसील है, समझने के लिए है कि मुर्शिदीन, इसलिए कि मुर्शिदीन उस अंबिया के सिलसिला वार होते हैं, उनके सरों का ताज उन्हीं अंबिया इकराम के सिलसिलों से जुड़ता है। इसीलिए उनको हम मुकाम में तमसील नबी कहा गया। नबी के मुकाम पर फायज, जैसा कि नबी अपने मुकाम पर होता है, एक मुर्शिद भी अपनी कौम में उसी मुकाम पर होता है। और क्यों ना हो, जबकि एक मुर्शिद के जरिए से, उसके वास्ते, उसके वसीले से, उसके मुशाहिदे से, उसकी जात से जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक हम पहुंचते हैं, और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बरकत से हम अल्लाह ताला की जात पाक तक रसाई हासिल करते हैं, तो फिर उस मुर्शिद का मुकाम व मर्तबा अपनी कौम में अहमियत का क्यों नहीं होगा? मुर्शिद का मुकाम, मुर्शिद अहमियत की चीज, उसका मुकाम व मर्तबा बड़ा अफजल व आला होता है। हाज़िरीन गिरामी, हम अल्लाह वाले हैं, तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह वालों में रहें। हमको खुदा चाहिए तो खुदा वालों को तलाश करना पड़ेगा। अगर खुदा वालों में नहीं जाओगे, खुदा को खुदा वालों में नहीं तलाश करोगे, गैर खुदा वालों में तलाश करोगे, तो तुम्हें कौन मिलेगा?
اللہ والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی رہبر مرشد اللہ والا نہیں ہوتا، جس کو کوئی اللہ والا نصیب نہیں ہوتا، پھر اس کو شیطان اس کو اپنا جو سو مرشد بن جاتا ہے، اس کو شیطان اپنا مرید بنا لیتا ہے۔ غور کرنے کی بات، مرشد کا مقام کیسا ہے؟ ایک اللہ والے، ایک ولی اللہ، ایک رہبر رواں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ رہبر، مرشد، راشد، رشد و ہدایت دینے والا ایک شیخ، ایک پیر کا مقام یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دو گے، اس کی صحبت اختیار نہیں کرو گے، اس کے پاس نہیں جاؤ گے، تو پھر تم کس کے پاس چلے جاؤ گے؟ تمہارا رہبر، تمہارا پیر شیطان بن جاتا، شیطان کی صحبت نصیب ہو جاتی۔ اسی لیے رہبر کو پاؤ، اس کو ڈھونڈو اور اس کی صحبت اختیار کرو، نہ صرف اختیار کرو بلکہ اس کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ حشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ دونوں برابر نہیں ہوتے، جنت والے دوزخ والے دونوں برابر نہیں ہوتے، یقیناً اصحاب الجنہ جیت حاصل کرنے والے ہیں، وہی جیتیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ والے اور شیطان والے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ والے ہی یقیناً جیتیں گے۔ حاضرین گرامی، جو اللہ والوں کی صحبت سے دور ہوا وہ شیطانیت میں چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا کھلا دشمن فرمایا، اور ایسے شیطان کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمیں سوچنے والی بات، اگر کسی نہ کسی رہبر کا دامن ہمیں مل جائے تو یقیناً ہم بھی فائز یعنی جیت حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ دونوں برابر نہیں، اصحاب الجنہ ہی جیتنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یعنی حق اور باطل بھی دونوں برابر نہیں، جنتی دوزخی دونوں برابر نہیں، جنتی کامیاب ہونے والے ہیں، حق اور باطل بھی دونوں برابر نہیں، حق ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ حق کے سامنے باطل ٹک نہیں پاتا۔ اسی طریقے سے جب روشنی آتی ہے اندھیرا مٹ جاتا ہے، بے شک روشنی آنے پر اندھیرا ٹک نہیں پاتا۔ اسی طریقے سے شیر اور بکری برابر نہیں ہوتے، جب شیر آ جاتے ہیں تو بکری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو شیر اور بکری کا تعلق یہ جو سو اللہ والوں اور جو سو شیطان والوں کا تعلق ہے، بے شک اللہ والے ہی جیتنے والے ہیں۔ تو تم بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو اور جیت کا جام اور جیت کا جشن حاصل کرو۔ حاضرین گرامی، مرشد کا مقام، مرشد کی اہمیت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان گرامی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے نقل میں ارشاد فرمایا کہ مرد باش یا با مرد باش، با شیطان مباش، کہ مرد بن جاؤ یا مردوں کے ساتھ رہو، مرشدین کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ نہیں رہو گے تو با شیطان مباش، تو شیطان والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، اور شیطان والوں کے ساتھ رہنے کا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی حکم نہیں دیا ہے کہ شیطانوں کے ساتھ مت رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ یا تو خود اللہ والے بن جاؤ یا اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، لیکن شیاطین کی صحبت پہ اختیار مت کرنا۔ پیر بہت بڑی اہمیت کی چیز ہوتا ہے۔ پیر اللہ
اور بندے کے درمیان ایک وسیلے کا کام کرتا ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے خدا حاصل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت بندگی میں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تشنگی لیے جی رہے تھے، ایک لمحہ بھر کے بچپن کے جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات حاصل کی تھی، اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے آپ ہر وقت ہما وقت جو ہے سو تڑپ رہے تھے، تو صرف اور صرف مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یک نظر جو 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، وہ نظر پاک جب بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، جب وہ وسیلہ ملا، اس وسیلے سے اللہ کا دیدار ہو گیا۔ پتا چلا کہ مرشد ایک رہبر، ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا حاصل ہوتا ہے۔ بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت خدا حاصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں رہ رہے تھے، لیکن جو ہی پتا چلا کہ والد گرامی ہی خود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حق مہدی موعود ہے، اور جیسے ہی یہ پتا چلا صحبت میں رہ رہے تھے، لیکن بال الا اللہ ہو گیا، اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار حاصل ہوا۔ ایسے کئی بزرگان دین ہیں، شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو جگہ جگہ ڈگر ڈگر اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کسی نے کہا کہ آپ کعبے کو آئے ہو، مدینے کو آئے ہو، ہر جگہ جا رہے ہو، لیکن زمانے سے یہ مہدی کا زمانہ ہے، ان کو تلاش کرو۔ جب مہدی کی تلاش کرتے کرتے جب ہندوستان آئے، سلیم خان مسجد میں آپ رکے اور مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی نظام چراغ بتی تیل سب لے کر آئے تھے، اور بندے کی ذات سے ان کو روشن کر دیا گیا ہے، اور ان کا بھی بال الا اللہ ہو گیا۔ اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی نظام نے الوہیت کے 7 دریا پی لیے ہیں، لیکن پھر بھی تشنہ لبی باقی ہے، حل من مزید، اور وحدانیت کے جام پینا چاہتے ہیں۔ یہی طالب کی جو ہے سو تعریف مہدی موعود علیہ السلام نے بتائی ہے کہ طالب کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ خدا کی خدائی کو حد نہیں ہے اور بندے کی طلب کو حد نہیں ہے۔ تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات سے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کا دیدار حاصل ہوا۔ ہر مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی کو جب بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، وہ مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی ذات سے کئی صحابہ اکرام کو خدا کا جو سو پتہ ملا، خدا کی راہ ملی، ایک خدا کی ڈگر ملی، دین اسلام ملا، شریعت ملی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ وسیلہ، وہ ذریعہ ہے جن سے ان کو نبوت کے ذریعے سے شریعت احکام ملے، قرآن ملا، ان کو سارے معلومات مسائل ملے، اور خدا کے راستے کے ذریعے سے عبادت، اور اس عبادت سے خدا بھی ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اول، اور مہدی موعود علیہ السلام مرشد اول ہمارے لیے ہیں، اور انہی کا راستہ ہمارے تمام بزرگان دین سلسلے کے مرشدین بتاتے آئے ہیں۔ تو وہی مرشدین جو آج ان کے جو سو سلسلے چل رہے ہیں، وہ مرشدین اس دوران کے جو سو صادق ہیں، انہی کی صحبت اختیار کرنا ہر کس و ناکس پر فرض۔ تو حاضرین گرامی، مرشد کا مقام بڑا اہمیت کا ہوتا ہے، مرشد کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں بہت سارے ایسے پہلو ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ عام لوگ کاسبین مرشدین کی طرف نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، مرشدین کی طرف آواز بلند کر رہے ہیں۔ کیونکہ ان کو غالباً تعلیم نہیں ہے کہ مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ ایک مرشد کا مقام ایسا ہے جیسا کہ ایک نبی کا مقام اپنی امت میں ہوتا ہے،
تو ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک مرشد کے سامنے کیسے کھڑا ہونا چاہیے، جیسا آقا کے سامنے ایک غلام کھڑا ہوتا۔ بے شک تمہارے اپنے باپ نے تمہیں پیدا کیا، اپنے نطفے سے تم کو پیدا کیا، اپنے مال کے ذریعے سے تمہاری کفالت تم کو کھلایا پلایا۔ تمہارے باپ کا جتنا بڑا حق ہے، لیکن اس باپ سے بھی زیادہ روحانی باپ مرشد کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت اور آخرت میں تمہاری فلاح و بہبود کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ مرشد کا مقام اس باپ سے بھی بڑا و بالا مقام ہے۔ حقیقی باپ سے بھی روحانی باپ کا مقام بڑا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کو مقام و مرتبے کو سمجھو۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جیسا کہ آج کل مشائخین عظام پر، مرشدین اکرام پر الزامات بہتانات لگائے جا رہے ہیں، یا جیسا بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں اس کے لیے ایک تفہیم دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرشد تھے اور ان کا ایک احمق، کم عقل، بے وقوف مرید تھا۔ اس نے دیکھا کہ مرشد ایک میخانے کے سامنے ہاتھ میں جام لیے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اس نے اپنے دیگر مرید بھائیوں کو جا کر کہا کہ میں نے مرشد کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ میں پیالہ لے کر میخانے کے سامنے بیٹھے ہوئے جام نوش کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ شراب پی رہے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ بڑے ہی برے ہیں، وہ اللہ والوں کا بھیس بنائے ہوئے ہیں، وہ رہبر اچھے نہیں۔ دیگر بھائیوں نے، مریدوں نے کہا ایسی بات مت کہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔ کہا کہ نہیں نہیں، جو آنکھوں سے دیکھا ہوں وہی کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایک پارسا، ایک اللہ والا، ایک اللہ دوست ولی اللہ کو آپ ایسا الزام ہرگز نہ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو وقت مقررہ پر میرے ساتھ چلنا، تم خود بھی دیکھ لو کہ وہ میخانے کے سامنے بیٹھ کر جام پیتے۔ بہرحال تفتیش کرنے کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اس احمق مرید کے ساتھ دوسرے مرید بھی اس وقت مقررہ پر اس جگہ پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی مرشد، واقعی ایک ولی اللہ، ایک رہبر رواں میخانے کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ میں ایک پیالہ لیے ہوئے جام نوش کر رہے۔ مرشد کی نظر مریدوں پر پڑ گئی۔ مرشد نے کہا آؤ آؤ بچوں آؤ، لو میرے ہاتھ کا یہ پیالہ لو اور تم بھی نوش کرو۔ سب حیران ہو گئے، مرشد کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ لیکن مرشد کا حکم سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ کچھ مرید جو بالکل اپنے مرشد پر وارفتہ تھے، دیوانے تھے، شیدائی تھے، آگے بڑھ کر مرشد کے پاس آئے اور اس پیالے کی طرف نظر کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پیالے کے اندر شراب نہیں بلکہ شہد ہے۔ کیا ہے؟ شراب نہیں ہے، شہد ہے۔ دیکھا کہ مرشد کے ہاتھ میں شہد۔ پھر مرشد نے کہا کہ لو اسے پیو۔ سب نے پیا۔ پھر کہا کہ یہ پیالہ لو، اب خالی ہو گیا ہے، سامنے میخانہ ہے، جاؤ تھوڑی شراب بھر کے لا۔ مرید پریشان، حیران ہو گئے کہ مرشد کہہ رہے ہیں اب اس پیالے میں شہد جو تھا، ہم تو شراب سمجھے تھے، شہد نکلا۔ اب کہا کہ جاؤ سامنے سے شراب بھر کے لے آؤ۔ حکم مرشد پر کچھ مرید پیالہ لے کر اندر میخانے میں جاتے ہیں، شراب خانے میں جاتے ہیں اور میکشوں سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی شراب چاہیے۔ سارے کے سارے شراب پینے والے ان مریدوں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ میخانے میں آ کر شراب لینے کی بات کر رہے ہیں۔
کسی نے کہا کہ فلاں مٹکے میں سے شراب لے لو، مٹکی میں سے شراب لے لو، آگے بڑھے، اس مٹکی میں سے شراب نکالا تو شراب نہیں شہد نکل رہا، کہا کہ اس مٹکی میں تو شہد ہے شراب نہیں، کہا کہ دوسری مٹکی میں دیکھ لو، دوسری مٹکی کو جو ہے سو کھولا تو اس میں بھی شہد نکلا، تیسری مٹکی کو کھولا تیسری میں بھی شہد نکلا، یہاں تک کہ پورے میخانے کے اندر، شراب خانے کے اندر ہر مٹکی کو کھولتے گئے تو ہر مٹکی میں اب شراب باقی نہیں تھی، سب کا سب شہد بنا ہو۔ پریشان ہو گئے، مرید جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، اور جو شرابی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، اور سارے کے سارے پھر مرشد کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خطاؤں کو آپ معاف فرمائیں۔ اور جو شرابی تھے وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شراب شہد بن گئی ہے تو ہم ناپاک لوگوں کو بھی آپ پاک کر دیجئے۔ تو مطلب کیا ہوا، معلوم کیا ہوا، سبق کیا ملا کہ اگر مرشد کو کسی اعتراضی جگہوں پر، قابل اعتراض جگہوں پر اگر آپ پالو تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ اپنی خواہش کی بنا پر وہاں گئے، بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ ان کو ہدایت دینے کے لیے گئے۔ مثبت خیالی سے کام کرنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، اچھائی کی بات اگر سوچو گے تو اچھا ہی ملے گا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے تعلق سے اچھا گمان کیا کرو۔ اس احمق مرید نے صرف ظاہر کو دیکھ کر سمجھا کہ مرشد شراب نوش کر رہے ہیں اور برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب حقیقت کا پتہ چلا تو مرشد نے برائی کو دور اور برے لوگوں کو بھی نیک بنانے کے لیے، ان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا اور وہاں پر گئے تھے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، جو ظاہر میں ہم کو غلط لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری غلطی صرف ظاہری اعتبار سے، ہمارے عقلوں کے اعتبار سے ہوگی، حقیقت میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی رشد و ہدایت کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم جیسو کم عقل لوگ اکثر مرشدین کی طرف آگے زبانیں نکالنے لگتے ہیں، آگے اپنے ہاتھ بڑھانے لگتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ ان کے سروں کے تاج کو دیکھ کر، وہ تاج ان بڑے بڑے تاجوں سے جا کر مل جاتے ہیں، ان جیسو پگڑیوں کو دیکھ کر ہمیشہ ہماری نظریں جھکی رہنی چاہیے۔ لیکن کچھ کم وقت اور کم عقل لوگ ایسے ہو رہے ہیں جن کے پاس مرشد کی حقیقت میں تعلیم، اس کے مقام کی تعلیم اور اس کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ تمہاری صحبت مرشد کی، مرشدوں کے ساتھ نہیں، اللہ والوں کے ساتھ نہیں، ان بیوقوف لوگوں کے ساتھ تمہاری صحبت ہے کہ جن کے ساتھ رہتے رہتے تم بھی کم عقل اور بیوقوف ہو رہے۔ تمہیں چاہیے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرے، بروں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تمہارا اطراف اور اکناف کا ماحول برا ہوگا تو تمہارے ذہن کو بھی برائی ہی نصیب ہوگی۔ اگر تم کوئلے کی کھان میں بیٹھے رہو گے، اگر کوئلے کو چھیو گے بھی نہیں، لیکن تب بھی تمہارے اندر کالا پن آ جائے گا، تمہارے کپڑوں پر کالک نظر آئے گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے اطراف کالا پن ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تم عطر کی دکان پر بیٹھے رہو گے، تم عطر نہ بھی لگاؤ لیکن تمہارے اندر خوشبو آ جائے گی، کیونکہ تمہارے اطراف خوشبو کا ماحول ہے۔ تو اسی طریقے سے تم کو چاہیے، اے کم عقل میرے معذور بھائیوں، تم کو چاہیے کہ تم اچھے لوگوں کی، اللہ والے لوگوں کی، پازیٹیو تھنکنگ کے لوگوں کی، امید والے لوگوں کی جو سو صحبت اختیار کرو۔ نا امیدی، نا شکری لوگوں کے درمیان اور بے حس اور بے مرتبہ، جن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے درمیان ہرگز نہ رہو۔ اگر رہو گے تو موت تم کو حاصل ہو جائے، وہ بہتر تمہارے لیے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شکاری تھا، اس نے ایک ہرن کا شکار کیا، لیکن اتفاق کے ہرن اس کو زندہ پکڑ میں مل گیا۔ ہرن کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اس نے ہرن کو زندہ پکڑ لیا، ہرن پر رحم آ گیا اور اس ہرن کو پکڑ کر اپنے گھر لایا۔ اس کے پاس کچھ اور پالتو جانور تھے، اس کے پاس بیل، بکری،
گدھے وغیرہ تھے، اس نے گدھوں کے ساتھ اس ہرن کو باندھ دیا۔ کیا کیا؟ اس ہرن کو گدھوں کی جماعت کے ساتھ باندھ دیا، گدھوں کی جو سو جماعت کے ساتھ قید کر دیا۔ اب گدھے اس ہرن کو دیکھ کر اس پر تمسخر کرنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، اس پر ہنسی ٹھٹا کرنے لگے، اور ہرن بیچارہ خاموش رہا، سنتا رہا، یہاں تک کہ کہا کہ میری مجبوری ہے کہ مجھے گدھوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، جبکہ میرا مقام و مرتبہ تمہارے ساتھ رہنے کا نہیں۔ اس شکاری نے کھانے کے لیے جو غذا گدھوں کو دیتا تھا وہی غذا ہرن کو بھی دیا۔ گدھے بڑے شوق سے شیر و شکر کی طرح اس کو کھانے لگے، اور ہرن بیچارہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ گدھے مذاق اڑانے لگے تو ہرن کہتا ہے کہ جو غذا میں کھاتا ہوں وہ تم کو کہاں نصیب، اور جو غذا تم کھاتے ہیں وہ میرے لائق نہیں۔ اگر تم کھاتے ہو تو ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز نکالتے ہو، اور اگر میں جو غذا کھاتا ہوں تو میں مشک بناتا ہوں، میرے اندر عطر تیار ہوتا ہے جس سے خوشبو پھیلتی۔ بالآخر ہرن اس کھانے سے فاقہ کرنا بہتر سمجھا اور بھوکا پیاسا رہتے رہتے مر گیا۔ مطلب اور مقصد کیا ہے اس بات کا، اس واقعے کا، کہ کسی بزرگ نے بڑا اچھا قول کہا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہر ہم جنس اپنے جنس کے ساتھ رہنا چاہیے، کبوتر کبوتر کے ساتھ رہنا چاہیے، باز باز کے ساتھ رہنا چاہیے، ہرن ہرن کے ساتھ رہنا چاہیے، گدھے گدھے کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ والا اللہ والوں میں رہنا چاہیے، شیطان والا شیطان والوں میں رہنا چاہیے۔ برے لوگ برائیوں کو پاس جاتے ہیں، برائیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، نیکیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے سبق حاصل ہوا ہے کہ ایسی زندگی سے بہتر ہے، برائی اور جو سو گمراہی کی زندگیوں کے اندر رہنے سے بہتر تو موت حاصل۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگیوں پر رحم کرنے کو فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کہ اپنی عزت کو کھو دے، اپنے مرتبے سے گر جائے، اس پر رحم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امیر جو دولت مند اگر غریب ہو جائے تو اس کی غربت ہونے پر، غریب ہونے پر اس پر رحم کھاؤ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عالم، اگر کوئی اللہ والا جو سو جاہلوں کے درمیان، غیر اللہ کے درمیان گر جائے تو ایسے لوگوں پر بھی رحم کھاؤ، کیونکہ ان پر صرف اور صرف رحم کھانا ہی بہتر ہے، کہ ان سے بچنا چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی نہیں، تمہارے لیے ایسی زندگی سے تو موت بہتر۔ ہر جنس اپنے جنس کے ساتھ رہتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے، باز باز کے ساتھ رہتا ہے، جنتی جنتی کے ساتھ رہتا ہے، دوزخی دوزخی کے ساتھ رہتا ہے، حق حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور باطل باطل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ایک مرشد کے مقام مرتبے کو آپ کیا سمجھ بیٹھے؟ اس کے مقام کو اہمیت میں لائیے، سمجھ میں لائیے۔ اس کا مقام و مرتبہ اس قوم کے اندر وہ مقام ہے جیسا کہ ایک نبی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حاضرین گرامی، اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بغیر رہبر کے، بغیر مرشد کے، بغیر واسطے وسیلے کے ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے، ہم دین سیکھ لیں گے، ہم قرآن پڑھ لیں گے، ہم ہر معاملہ سیکھ لیں گے، ہم نقلیات کی کتابیں پڑھ کر سیکھ لیں گے، یہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے، تو ایسوں کے لیے مجھے ایک بڑی اچھی مثال یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ توحید کی دعوت دینے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کے درمیان گئے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو وہ نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، خالق دو جہاں، مالک دو جہاں ہے، اس کے ہونے پر وہ اعتراض کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہم کو
دنیا کو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ناستک تھے، خدا ہی کا انکار کرنے والے۔ تو ایسے ناستکوں کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آستک بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ بحث ہونے والی ہے خدا ہونے کی، خدا ایک ہونے کی، کوئی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس کی دلائل دینے کے لیے، بحث کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مقام اور ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس بحث کی مجلس میں دیر سے پہنچتے ہیں، کافی ٹائم ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ناستک تھے، جو خدا کو نہیں ماننے والے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر انتظار کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے، تشریف لائے اور ان کے درمیان بیٹھے۔ ناستکوں نے دیری کی وجہ پوچھی، کیوں دیر ہو گئی، آخر کیا بات ہے کہ آپ دیر سے آئے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں اگر دیری کی وجہ بتاؤں تو تم کو یقین نہ ہوگا کہ مجھے کس وجہ سے دیر ہوئی۔ کہا کہ بتائیے آخر کیا بات ہے کہ آپ کو اتنی دیر ہو گئی؟ کہا کہ جب میں اس مجلس میں، اس بحث کی مجلس میں، توحید کی اس مجلس میں آ رہا تھا تو میں نے یکایک جنگل کی طرف نظر کی، میں دیکھا کہ درخت اپنے آپ پھٹنے لگے اور ان کے درمیان سے پتے ہٹنے لگے اور تمام کے تمام جو تنے تھے وہ کٹنے لگے اور ان کے درمیان لکڑی چھلنے لگی اور خود بخود لکڑی کے تختے جڑنے لگے اور لکڑی کے تختے جڑتے جڑتے کشتیاں خود بخود بننے لگی اور یہ کشتیاں بننے کے ساتھ سمندر پہ خود تیرنے لگی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر پریشان اور حیرت میں پڑ گیا کہ آخر یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ تو ان توحید کو نہیں ماننے والے، خدا کو نہیں ماننے والے ان ناستکوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہونا ناممکن ہے کہ پیڑ اپنے آپ کٹنے لگے اور لکڑیاں اپنے آپ اس کی جو سو تختے بننے لگے اور اپنے آپ اس سے کشتیاں بننے لگی۔ یہ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی پیڑ کاٹنے والا، لکڑی تراشنے والا، کوئی نہ کوئی نجار ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی لکڑی تراشنے والا ہونا چاہیے، کشتی بنانے والا ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ کہا کہ ہوا ہے، کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کشتیاں اپنے آپ نہیں بن سکتی، پیڑ اپنے آپ نہیں کٹ سکتے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دنیا اپنے آپ بن گئی؟ دنیا بنانے والا کوئی نہیں، ہم تم اپنے آپ بن گئے، ہم کو بنانے والا کوئی نہیں۔ جس طریقے سے پیڑ کشتی اپنے آپ نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی اپنے آپ نہیں ہوئی ہے، اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ بالآخر مٹانے والا بھی۔ جب ان کے ذہنوں کو یہ خدا تعالیٰ کی نور کی روشنی حاصل ہوئی کہ جب پیڑ اپنے آپ کٹ کر کشتی نہیں بن سکتے، کوئی نہ کوئی کاٹنے والا بنانے والا چاہیے، تو دنیا بھی اپنے آپ نہیں بن سکتی۔ یہ شجر حجر، زمین آسماں سمندر، یہ سب اپنے آپ نہیں بن سکتے، کوئی نہ کوئی ان کو بھی، ہم کو تم کو بنانے والا وہ بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ تو ان کو پھر یقین آ گیا۔ اسی طریقے سے دین اپنے آپ نہیں سیکھ سکتے، دین سکھانے والا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی جیسو لوہا اپنے آپ تلوار نہیں ہو سکتا، کوئی کتاب اپنے آپ کاغذوں سے کوئی کتاب نہیں بن سکتی، کوئی نہ کوئی لوہے کو پگھلا کر تلوار بنانے والا چاہیے، کوئی نہ کوئی اوراق کو جمع کر کر اس کو بینڈنگ کر کے اس کو جمع کر کے کتاب بنانے والا چاہیے۔ اسی طریقے سے خدا ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، خدا کی راہ دکھانے والا، خدا سے بندے کو ملانے والا چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی کسی کتاب کی جو سو آپ اپنے مریدوں کے درمیان کتاب کی اہمیت بتا رہے تھے کہ میں نے فلاں کتاب لکھی ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب بتا رہے تھے تو ایک غریب، ایک فقیر، ایک درویش وہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور ان کو دیکھنے لگے۔ وہ حضرت مولانا روم اس درویش کو دیکھتے ہیں، درویش ان کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ درویش کہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ ہاذا قالی، یہ ہماری باتیں ہیں،
تو تم کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ ہماری علمی باتیں ہیں، یہ ہماری کتابی باتیں ہیں، یہ تم کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ اچانک وہ درویش ہاتھ سے کتاب پکڑتے ہیں اور پاس میں ایک پانی کا حوض ہوتا ہے، اس حوض میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت مولانا روم جو اس فقیر کی، اس غریب کی، اس درویش کی موجودگی کو پسند نہیں کر رہے تھے، اس کے ہونے کو ہی پسند نہیں کر رہے تھے، اچانک کے اس درویش نے کتاب کو لے کر پانی میں ڈال دیا۔ آپ بہت جو سو جلال میں آ گئے، آپ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ میرے اتنے سالوں کی محنت کو میں نے قلم کے ذریعے سے جمع کر کر ایک مسودہ ایک کتاب تیار کی اور تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ وہ ساری سیاہی اب پانی میں مل گئی ہے، ساری لکھاوٹ مٹ چکی ہے، سارا کا سارا کام برباد ہو گیا۔ اچانک سے اس درویش نے کتاب کو واپس پانی سے نکال کر میز پر رکھ دیا، اور جب سے ہی حضرت مولانا روم نے کتاب کو ہاتھ میں لیا، کیا دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں بلکہ پانی کے قطرے کے بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں، سارا کا سارا لکھا ہوا، سارے کے ساری کتابت، ساری کتاب، سب اوراق سارے کے سارے ایسے سوکھے ہیں جیسے کہ پانی میں گئے ہی نہیں۔ حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاذا حالی، یہ ہمارا حال ہے، وہ تمہارا حال تھا جو ہم نہیں جانتے، اور یہ ہمارا حال ہے جو تم نہیں جانتے۔ بس اسی حال کے اوپر مولانا روم کا حال بدل گیا، ان کے احوال بدل گئے، انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی اور اس درویش کا دامن پکڑ لیا اور اس درویش کے ساتھ رہنے لگے، اور کہا کہ صد کتابو صد ورق در نار کن، آتش نمرود را گلزار کن، ہیچ تسبیح خود بخود پیدا نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغا نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کہ ساری کتابوں کو آگ میں ڈال دو، ان کتابوں سے خدا حاصل نہیں ہوتا، کوئی جو سو تسبیح، کوئی موتی اپنے آپ تسبیح نہیں بن سکتے، کوئی تلوار، کوئی لوہا اپنے آپ تلوار نہیں بن سکتا، مولوی یہ مولائے روم جو بنا ہے یہ بھی مولوی نہیں ہو سکتا اگر شمس تبریز کی صحبت اس کو نہیں ملی۔ ایک مرشد کی صحبت ہی صحیح راہ دکھانے والی ہوتی ہے۔ تو جب تک کہ خدا تم کو نہیں ملتا، دین نہیں ملتا، جب تک کہ خدا والے تم کو حاصل نہیں ہو جائے، یہ تمہارا دعویٰ بڑا کھوکھلا ہے۔ یہ تم کتابوں کے ذریعے سے، تم روایتوں کے ذریعے سے، خود بخود حدیث کے ذریعے سے، خود بخود قرآن کے ذریعے سے دین کو حاصل کر لو گے، آپ ہدایت کو حاصل کر لو گے، رشد و ہدایت کے راستے پہ خود چلے جاؤ گے۔ ہوتا نہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے جب اپنے آپ میں خود کا مسئلہ جب آیا، جب خودی کا مسئلہ جاگا اور اپنے آپ کا مسئلہ آگے بڑھا، تو وہ بھی اپنے راہوں سے، اپنے راستوں سے ہٹ گئے، پھر سے ان کو ہدایت کا راستہ پکڑنا پڑا، ان کے لیے مرشدوں کا دامن پکڑنا پڑا، تب جا کر ان کے راستے پھر درست ہوئے۔ تو تم اس دور میں، جبکہ یہ قیامت کا نزدیک دور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب کا دور ہے، ایسے دور میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم کو بغیر مرشد کے صرف کتابوں سے اور فرمان مہدی موعود علیہ السلام سے، نقلیات سے خود بخود ہم تعلیم حاصل کر لیں گے، ہم کو بغیر مرشد کا سب حاصل ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کوئی بغیر وسیلے کے آگے بڑھا، اس کا وسیلہ صرف اور صرف شیطان ہوا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ غور و فکر کرنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، توبہ کرنے والی بات ہے کہ اس راستوں کو چھوڑو، ان راستوں سے دور ہٹو اور مرشدین کے پاس ایسے آ جاؤ جیسا کہ ایک غلام آقاؤں کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ بات ضروری ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان بڑا عام کیا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن بھی بازار سے خریدتے ہو تو ٹھوک بجا کر خریدتے ہو، مرشد بھی اگر پکڑو تو ٹھوک بجا کر پکڑو۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے مرشد کے اوصاف جو بیان کیے ہیں، مرشد کی اہمیت اور مرشد کے احوال جو بیان کیے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مرشد وہ ہو جس کا ظاہر اور جس کا باطن ایک ہو، جس کی زبان اور جس کے دل میں نیت ایک ہو۔ مرشد وہ ہو جو پابند شریعت ہو، پابند طریقت ہو، مرشد کی نظر میں زر اور خاک دونوں برابر ہو، مرشد کے سامنے
سامنے امیر اور غریب سب برابر ہوں۔ مرشد ہر مرید کو اپنی سکی اولاد کی طرح چاہے۔ مرشد حدیث اور نقلیات کی روشنی میں مریدوں کی فہم اور تفہیم کرے، اور مرشد جو ایک صادق ہوتا ہے، صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، مرشد وہی ہے جو سچ کا بیان کرے۔ اور اگر مرشد کی بڑی عام تفہیم کی جائے تو مرشد ایک ایسا ولی اللہ، ایک ایسا صادق اور ایک ایسا جو ہے سو درویش ہونا چاہیے جس کو کسی سے رغبت نہیں ہونی چاہیے، کسی سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، جو بے لوث بے پرواہ ہو ہر کسی سے۔ جس طریقے سے ایک ندی بہتی ہے، مرشد ندی کی طرح ہونا چاہیے۔ ندی کا کام ہے بہتے رہنا، مرشد کا کام ہے رشد و ہدایت کرتے رہنا۔ ندی جس طریقے سے بہتی رہتی ہے، آنے والے ندی کا استعمال کرتے ہیں، کوئی پانی پی کر جاتا ہے، کوئی پانی لے کر جاتا ہے، کوئی آ کر نہاتا ہے، کوئی جانوروں کو نہلاتا ہے، کوئی اس کے اندر شکر پان اچھی چیزیں ڈالتا ہے، کوئی اس کے اندر پیشاب پاخانہ گندگی کرتا ہے۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ سب کو لے کر جاتا ہے۔ رہبر کا کام کیا ہے؟ سب کو لے کر چلنا۔ گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ مرشد صرف پھولوں سے نہیں، کانٹوں سے بھی کام لیتا ہے، صرف اچھا بولنے والے نہیں، برے بولنے والوں سے بھی کام لیتا ہے۔ مرشد کے سامنے اگر کوئی آ کر اچھی بات کرتا ہے، مرشد اس کو بھی اچھا کہتا ہے، کوئی بری بات کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گناہگار، ایک فاسق، ایک فاجر، ایک کافر، ایک مشرک آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بری باتیں کہنا شروع کر دی۔ وہ کون تھا؟ وہ ابو جہل۔ اس نے برا کہنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقتا صدقتا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں تعریف میں نعت پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل نہیں، آپ جیسا صادق و امین کوئی نہیں، آپ جیسا سخی کوئی نہیں۔ حضور کی تعریف پہ تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، حضور صدقتا 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 کہتے جاتے ہیں۔ سارے صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ابو جہل آیا، اس نے بری باتیں کہی، اس گناہگار نے گناہوں کے انبار لگائے، اس نے جو ہے سو آپ کے اوپر تہمتیں لگائے، لیکن آپ نے سب کچھ صدقتا کہا۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کی تعریف میں 4 چاند لگائے، آپ نے اس پر بھی صدقتا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ آئینہ ہے، ہر کوئی آتا ہے، اپنی شباہت اس میں دیکھتا ہے، اپنی شبیہ دیکھتا ہے اور اپنے ہی بارے میں بیان کرتا ہے۔ بندہ آئینہ ہے، ہر کوئی آتا ہے، اس میں اپنے آپ، مجھ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا چلا جاتا ہے۔ وہ مرشد بھی گویا کہ آئینہ ہوتا ہے، جو اچھا کہہ رہے ہیں ان کو بھی لے کے چلتا ہے، جو برا کہتے ہیں ان کو بھی لے کے چلتا ہے۔ کیوں؟ مرشد اپنی قوم کا ایک وہ عہدہ لے کے بیٹھتا ہے جیسا کہ ایک نبی اپنی قوم میں عہدہ لے کر بیٹھتا ہے۔ یہ مرشد کی اہمیت۔ تو حاضرین گرامی، مرشد کیا ہے؟ مرشد بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے، بے لوث بے پرواہ ہے۔ مرشد سب کو لے کر چلتا ہے، لیکن مریدوں کو سوچنا چاہیے، کاسبین کو سوچنا چاہیے، فقراء اکرام کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیسا رہیں، ہم کیسا مرشد کے ساتھ پیش آئے، مرشد کے احوال کیسے ہوتے ہیں جانے۔ مرشد کو ٹھوک بجانا ہی نہیں، خود بھی کیسے ہو یہ جاننا ضروری ہے۔ مرید کے احوال کیا ہوتے ہیں، مرید کے آداب کیا ہوتے ہیں، فرائض مرید کے اوپر کیا ہوتے ہیں، ذرا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اے میرے پیارے مریدوں، اے میرے پیارے کاسبوں، فقیروں، ذرا اپنے اپنے مرشد کی اہمیت کو جانو۔ مرشد کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ مرید کو چاہیے کہ اپنی جان کو مرشد کی جان سے زیادہ نہ چاہے، اپنی جان کو مرشد کی جان پر پیش کر دے، کسی کام میں بلا اجازت مرشد کے آگے نہ بڑھے۔ مرید کو کیا چاہیے کہ مرشد کے پوچھے بغیر بلا اجازت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ مرید کو چاہیے کہ مرشد کے آگے بلند آواز، تیز آواز سے بات نہ کرے۔
مرید کو چاہیے کہ جب مرشد سے گفتگو کرے تو نرمی اور انکساری کے ساتھ بات کرے، جیسا کہ غلام آقاؤں سے بات کرتے ہیں۔ مرشد کے حجرے اور خیام کے باہر خلاف آداب، چیخ اور پکار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا مرشد کے سامنے حکم نہیں دینا چاہیے۔ مرشد کے رہتے ہوئے مرید ایک دوسرے کو حکم نہیں دینا چاہیے۔ مرشد کے رہتے ہوئے یہ کام بے ادبانہ کام ہوتا ہے۔ مرشد سے بار بار لگاتار سوالات نہیں کرنے چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مرشد کی خدمت یا حسن الوجوہ بجا لائیں، یعنی مثلا اس کو وضو کروائیں، مرشد کی خدمت میں لگے رہیں۔ مرشد کو جو سامنے اپنے آپ کو ادنا غلام سمجھے۔ مرشد کی بلا اجازت دائرے کے باہر نہیں جائے۔ اگر دائرہ نہیں ہے، مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے تو مسجد کے باہر بغیر اجازت مرشد کے باہر نہ نکلے۔ اور اسی طریقے سے اگر اپنے گھر میں رہتا ہے، مسجد میں نہیں ہے، مرشد کے مکان کے، مرشد کے گھر کے نزدیک گھر رہتا ہے، تو اپنے گھر سے بھی اگر کہیں دور باہر جانا چاہتا ہے تو مرشد کی اجازت لے کر جائے۔ اسی طریقے سے جس طرح جانور جہاں چاہے چلا جاتا ہے، اسی طرح بار بار دنیا داروں کے گھر جانا اور مرشد کی ممانعت کے باوجود نہ رکنا، اس کے حدود مرشد کے ٹوٹتے ہیں اور تمہاری پیری مریدی کے معاملات میں جو سو اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے مرشد کے بولے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ مرشد اگر مرید کو کوئی چیز بطور امانت کے دے دے تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت مرشد طلب کرے فوراً وہ چیز مرشد کو دے دینی چاہیے۔ مرشد کبھی کبھی تم کو آزماتے ہیں، اسی طریقے سے جو کچھ خدا دے وہ سب کا سب مرشد کو دے دینا چاہیے، کیونکہ غلام کی ہر چیز آقا کی ہی ہوتی ہے، تو مرشد کے پاس سب کچھ دے دینا چاہیے۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم عشر دینا چاہیے، کہ عشر ضرور مرشد کی خدمت میں پیش کرے کہ عشر دینا مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان سے فرض ہے۔ اگر اپنے مرشد کے دائرے میں احکام عالیت کی وجہ صبر نہیں کر سکتا ہے، مرشد اگر کچھ کام بتائے، عالیت کے کام بتائے، اس میں اگر صبر نہیں ہوتا ہے تو دوسرے دائروں میں نہ جائے، نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہیں رہ کر سختیوں کو، صعوبتوں کو برداشت کرے، صبر کرے۔ خدا اس کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ جو شخص روٹی کی غرض سے عالیت کی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جائے گا، اس کو دین کا پہرا نہیں ملے گا اور یہ جانا خدا کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بات بڑی غور کی بات ہے جو فقیر بیان کر رہا ہے، مرشد سے کوئی رخصتی کا کام ہو جائے، رخصتی فعل سرزد ہو جائے تو اس کو دلیل اور حجت بنا کر پیش نہ کرے، بلکہ حتی الامکان عالیت پر اپنا کام برقرار رکھے، عالیت پر نظر رکھے۔ مرشد کے اپنی نجی فعلوں کو تم دلیل بنا کر پیش مت کیا کرو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے تعلق سے تمہاری بے آبرو ہو جائے یا تم کسی کو بے آبرو کر دو، ظلم کر دو، تو فوراً اس سے معافی طلب کرو۔ اگر معاف نہیں کرواؤ گے تو وہ دن تمہارے لیے بڑا ہی جو سو سختی کا دن لکھ دیا جائے گا، کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے ذریعے سے کسی پر ظلم ہو جائے اور تم اس دن کو، اس رات کو ایسے ہی معافی کرے بغیر گزار دو تو وہ دن تمہارے لیے بڑا سختی کا دن مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جو ایک مرید کو اپنے مرشد کے لیے جو کرنی ضروری ہے، ایک مرشد کا ادب کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ضروری ہے۔ تو یہ فرائض مریدی ہے، ہر مرید کو ان فرائض پر عمل کرنا چاہیے۔ اور بالآخر ایک آخری بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مقصود مرشد کی جو اہمیت ہے، مرشد کا جو مقام ہے، مقصد کیا ہے مرشد کا؟ مرشد کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مرشد کو حاصل کرنے کا مقصد ہے حصول علم معرفت، معرفت کے علم کو حاصل کرنا ہی مرشد سے جڑنا ہے۔ مرشد کے رہبری کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟
मुर्शिद की सोहबत में बैठने से, उसकी सोहबत में बैठकर जिक्र करते रहने से, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहने से, कलमा के जिक्र जली से जिक्र खफी से फिर जिक्र हब्से दम, फिर उसके जिक्र हब्से दम का विर्द करते करते जब उसकी बरकत हासिल होने लगेगी तो अपनी हस्ती से खुद रिहा होकर मुर्शिद का मुशाहिदा हासिल होते हुए मुर्शिद की जात में फना हासिल करेगा, और उसी की जात की फना हासिल होने के बाद ही फिर बखा की मंजिलें आगे बढ़ने लगेगा। मुर्शिद की जात में ऐसा फना होना चाहिए जैसा कि हजरत पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फना हासिल क्या था। आप चापने शरीफ में कसब की तालीम दे रहे थे और वहां ठट्टा में बैठकर हजरत बंदगी मियां सैयद सलामुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु खत लिखते हैं अपने चहीते प्यारे भांजे को, ऐ मेरे प्यारे चहीते भांजे यहाँ आ जाओ, यहाँ फैज लुटाया जा रहा है और लोग लूट रहे हैं, और तुम घर के होकर यहाँ के होकर क्यों दूर रहते हो। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने उस खत को लिखता हुआ देखा तो पूछा कि भाई सलामुल्लाह क्या लिखते हो। कहा कि भांजे को खत लिखता हूँ, जरा सुनाओ। खत सुनाना शुरू किया। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने जो ही ये जुमले पढ़े फरमाया कि भाई सलामुल्लाह ऐसा क्यों लिखते हो, अगर एक लिखना हो तो लिखो कि भाई सैयद महमूद यहाँ है और बंदा वहां। ये फना की मंजिल होती है कि सानिए मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जाते मेहदी में मुर्शिद में फना हासिल की कि वो वहां कसब नहीं कर रहे थे बल्कि ठट्टा में बैठकर फैज के दरिया उल्टा रहे थे, लुटा रहे थे, और मेहदी मौद अलैहिस्सलाम वहां चापानी शरीफ में बैठकर वहां कसब के फराइज की तफहीम कर रहे थे, मसाइल समझा रहे थे। इसको फना कहते हैं। तो बहरहाल ये एक मुर्शिद की अहमियत होती है। इसी फना के साथ फना की मंजिलों से आगे बढ़ते हुए फना फी शेख से फना फी रसूल से फना फिल्लाह और बखाबिल्लाह की मंजिल आसान होती है। मुर्शिद के बगैर, रहबर के बगैर ये सारी मंजिलें हो ही नहीं सकती अदा। तो उस अदायगी के लिए सबसे पहले मुर्शिद की अहमियत को समझो, मुर्शिद की अहमियत के साथ फिर उसकी सोहबत को समझो, उसकी सोहबत को हासिल करो, और फिर इन मंजिलों को हासिल करते हुए खुदा को हासिल करो। मैं आखिर में बस अल्लाह से इतनी ही दुआ करता हूं कि पीर बिन मुद्दा नहीं मिलता, खिजर बिन रास्ता नहीं मिलता, पीर रा जाते खुदारा यक नदीद, नए मुरीद, जिसने मुर्शिद की जात से खुदा को हासिल नहीं किया वो मुरीद नहीं हुआ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बोलने सुनने से ज्यादा हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला वो जहां में हमको अपना दीदार अता फरमाए, दीदार से हमको दुनिया में गुजारे और दीदार पर खातिमा करे, और दीदार की तेरी जन्नत में हमारा जो हमेशा का बसर करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हजरत पीर मुर्शिद व मौलाना अली जनाब सैयद नफीस अत्तर मियाँ तुनमीरी साहब किबला, जो आज का बहुत ही अहम टॉपिक मुर्शिद की अहमियत बयान कर रहे थे। बेशक हमें सबको चाहिए कि हम मुर्शिद की अहमियत को समझे, और मुर्शिदीन इकराम हमारे कौम के बेशक ताज हैं, हमारा ये अकीदा है। और बेशक महदवियत, अगर आपको महदवियत सही तरीके से फॉलो करना है तो हमारे मुर्शिदीनों के अहकाम पर चलना चाहिए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमारे मुर्शिदों को फॉलो करने की हमें तौफीक दे इंशाल्लाह ताला। एक जरूरी अनाउंसमेंट है हजरत, इंशाल्लाह ताला अगले इस महीने से हर महीना एक 1 वीक एक इंग्लिश सेशन भी रहेगा। जनाब सैयद हजरत पीर मुर्शिद जनाब सैयद मुर्शिद का नाम तनवीर यदुल्लाह मियां साहब किबला जो है, हर हफ्ता एक हफ्ता हमारे नॉर्थ अमेरिका और कनाडा और जो है ऑस्ट्रेलिया और जितने भी इंग्लिश कंट्रीज हैं उनके लिए, खास तौर पर यंग जनरेशन के लिए इंशाल्लाह ताला एक every 1 week in a month inshallah taala we will schedule a English session inshallah taala। हजरत बेशक हम आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह मुबारक करे।
کو اللہ کامیاب کرے. میں دعا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ حضرت. ہم شکر گزار ہیں حضرت آپ کے. بے شک ہمیشہ ایک خوشنودی ہوتی ہے جب آپ بیان کرتے ہیں, اور بے شک بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اور بہت ہی ستائش طریقے سے آپ جلسے کو مخاطب فرماتے ہیں. حضرت مقدس تصویر دیں گے. بزرگوں کا صدقہ ہے, مرشدین کا صدقہ ہے. بے شک بے شک بے شک حضرت, بے شک. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی آپ کو ایسے ہی بیان کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین. حضرت مقدس تصویر دیں گے. جی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ الہنا محمد القرآن والمہدی امامنا آمنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدمت حضرت بہت بہت شکریہ پھر سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ گروہ مدب کینیڈا نیکسٹ ویک اپنا اگلا سیشن 93rd ویکلی مہدویہ سیشن نیکسٹ سنڈے سیم ٹائم پر منعقد کرے گا. جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.